کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی خواجہ نے اجمیر بنا ڈالا، جنت جو بانٹی تھی شہ جیلانی مریدوں کو، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ اجمیری سرکار میرے داتا ہی کچھ ایسے ہی، اجمیری سرکار میرے داتا ہی کچھ ایسے ہی، سب کے دل پہ کرے حکومت میرے راجا ہی کچھ ایسے ہی، سب کے دل پہ کرے حکومت وہ میرے راجا ہی کچھ ایسے ہی۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں، سب کی جھولی بھرتے ہیں وہ میرے داتا ہی کچھ ایسے ہی، سب کی جھولی بھرتے ہیں وہ میرے داتا ہی کچھ ایسے ہی۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتا دوں خواجہ گنواز کے متعلق ایک واقعہ۔ حضور خواجہ گنواز کے دربار، اللہ اللہ، وہ دربار ہی جو بھی وہاں حاضری دیتے ہیں، جس مقصد کے تحت حاضری دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک ترین بندے ہیں، اس کے نیک جائز مقاصد حاضری دینے کی وجہ سے پورا ہو جایا کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ مزارات پہ جانے سے روکتے ہیں، کچھ لوگ مزارات پہ جانے سے طرح طرح کی عیب ان کے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی ان کو باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مزارات پہ جانا شرک ہے، مزارات پہ جانا غلط ہے، مزارات پہ جانا صحیح نہیں ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے، یہ کیا ہے ان کی حقیقت مزارات پہ جانے کا۔ میں آپ کو بتا دوں، ان لوگ یہ سمجھتے ہیں جو روکتے ہیں کہ شاید یہ شرک کر رہا ہے، شاید یہ غلط کر رہا ہے، شاید انہیں اسلام کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، مزارات پہ جانے والے کو جتنا اسلام کے متعلق معلوم ہوتی ہے باتیں، شاید کہ تمہیں نہیں پتہ، جو روکتے ہیں انہیں نہیں پتہ۔ اس لیے کہ ہم لوگ خواجہ گنواز کے دربار میں یا پھر کسی بھی اللہ کے محبوب، اللہ کے نیک بندے کے، بزرگان دین کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں تو ان سے طلب نہیں کرتے، ان سے نہیں مانگتے، بلکہ ان کا وسیلہ لے کر کے، ان کو ایک ذریعہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا کام نہ جانے کس گناہ کی وجہ سے، نہ جانے کس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، میرا کام نہیں بن رہا ہے، اے میرے پاک پروردگارا، یہ تیرے نیک بندے ہیں، یہ تیرے محبوب ہیں، ہم سیاہ کار گناہ گار بدکار جو بھی ہیں، لیکن یہ تیرے محبوب کے وسیلے سے، تیرے محبوب ترین بندے کی ذریعے سے پاک پروردگارا ہماری حاضری کو قبول فرما اور ہماری فریاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول و مقبول فرما کر ہماری مرادوں کو پاک پروردگارا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری جو بگڑا ہوا کام ہے، ہمارا جو بگڑا ہوا مقدر ہے اس کو سنوار دے، بگڑا ہوا کام کو بنا دے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات زیادہ تفسیر میں نہ جا کر میں آپ کو بتا دوں، ایک شاعر اسلام تھی، نبی کی نعت پڑھا کر رہے تھے، بہت ہی غریب تھی، کسی طرح روزی روٹی ان کا چلتا تھا، لیکن وہ شاعر اسلام کی ایک جوان لڑکی جو شادی کے قابل ہو چکی تھی، اب وہ دہیز کا انتظام کرے تو کیسے کرے، اب وہ دہیز دے تو کیسے دے، بیٹی کی شادی دلائے تو کیسے دلائے۔ کسی نے کہا کہ آپ اجمیر شریف چلے جائیے، خواجہ گنواز کے دربار پہ اگر آپ حاضری دیں گے وہ سب کی سنتے ہیں، آپ کی بھی سنیں گے، وہ سب کو نوازتے ہیں، آپ کو بھی نوازیں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہاں جانے کی وجہ سے آپ کا بگڑا ہوا کام بن جائے گا، آپ کا کام بن جائے گا، آپ کی بیٹی کی شادی کے انتظامات وہاں جانے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ہو جائیں گے۔
شاعر اسلام کسی طرح اجمیر شریف چلے جاتے ہیں، خواجہ کی نواز کی دربار میں حاضری دیتے ہیں اور نبی کا نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک نبی کی نعت پڑھتے رہے، لیکن کسی نے 1 روپیہ تک نہیں دیا، اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد شاہجہانی میں آ جاتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر حضور خواجہ کی نماز کے آستانے پر چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ظہر سے لے کر عصر تک جب نبی کی نعت پڑھتے رہے کسی نے 1 روپیہ تک نہیں دیا، عصر سے لے کر مغرب تک نبی کی نعت پڑھتے رہے کسی نے 1 روپیہ تک نہیں دیا، مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک نبی کی نعت پڑھتے رہے لیکن کسی نے 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ حضرات گرامی، اب شاہجہانی مسجد میں آ جاتے ہیں، آنے کے بعد آرام کرتے ہیں، پھر صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر خواجہ کی نماز کے آستانے پر چلے جاتے ہیں، نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کسی نے 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ اسی کے دوران نعت جب پڑھ رہے تھے اسی کے دوران ایک قوالی گانے کے لیے آتی ہے، لیڈیز قوالی گانے کے لیے آتی ہے، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ قوالی گا کر کے جانے لگتی ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ قوالانہ جب قوالی گانے کے لیے آئی تھی، قوالی جب گا رہی تھی تو لوگ ان پر نوٹوں کی بارش کرنا ان پر نوٹ برسانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان پر پیسہ لٹانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ انہیں اپنے جو تو مال و دولت سے نوازتے ہیں۔ حضرات گرامی، ان کو جب مال و دولت جب مل گیا، جب ان کو جس چیز کی وجہ سے آئی تھی ان کا جب جھولی بھر جاتی ہے تو حضرات گرامی وہ تمام پیسہ روپیہ کو سمیٹ لیتی ہے اور وہاں سے سلام عرض کر کے چلی جاتی ہے۔ اب یہ شخص جو نعت پڑھ رہے تھے شاعر اسلام، ان کو بڑا غصہ آیا، یہ عرض کرتے کہ خواجہ کی نواز، ہم نے تو آپ کی تعریفیں سنی تھی، خواجہ کی نواز ہم نے تو آپ کا بہت بڑا جو تو آپ کے متعلق بہت کچھ ہم نے سنا تھا کہ آپ کے دربار وہ دربار ہے، یہاں کسی کا چہرہ نہیں دیکھ کر کے دیا جاتا ہے، بلکہ جو بھی آ جاتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی جھولی بھرتے ہیں۔ کہ میرے خواجہ کی نواز، ہم تو نبی کی نعت پڑھ رہے تھے لیکن ہماری جھولی میں 1 روپیہ تک نہیں کوئی ڈالا۔ کہ میرے خواجہ کی نواز، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے دربار بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے دیا جا رہا ہے، آپ کے دربار میں بھی چہرہ دیکھ کر کے ملتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ شاعر اسلام کو بڑا غصہ آیا اور پھر چابک نکالا۔ چابک نکالنے کے بعد دروازے پہ وہاں جو تو چوکھٹ پہ 2 چھڑی مارتے ہیں، 2 چابک مارتے ہیں، مارنے کے بعد اپنے وطن کی طرف وہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اجمیر شریف سے باہر وہ نکلنے ہی والے تھے کہ ایک فقیر نقاب پہن کر کے ان کے سامنے، اس شاعر اسلام کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد ایک تھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا نذرانہ، یہ تو اپنے نذرانہ کو قبول کرو۔ وہ شاعر اسلام کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، وہاں نہیں ملا، یہاں مل رہا ہے، لیکن آپ ہے کون؟ آپ یہاں ہمیں کیوں دے رہے؟ ارے جب وہاں نعت پڑھ رہے تھے کسی نے 1 روپیہ تک نہیں دیا، لیکن آپ یہاں ہمیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فقیر کہتے ہیں کہ آپ اسے رکھ لیجئے، یہ آپ ہی کا اس میں حق ہے، لہٰذا آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اسے لے لیتا ہوں، لیکن آپ یہ تو بتا ہے کون؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں میں کون ہوں۔ وہ جو فقیر تھے سفید لباس میں جو آئے ہوئے تھے، اپنا چادر کو پیٹ سے ہٹاتے ہیں، ہٹانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں 2 چابک کے داغ آئے ہوئے تھے، ان کے پیٹ میں 2 چابک کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ خواجہ کی نواز یعنی وہ شخص جو تھے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ شاعر اسلام جو تو قدموں پہ گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں نہیں پتا کہ حضور آپ ہماری نعتوں کو بغور سماعت کر رہے تھے، حضور آپ ہمیں جو تو معاف کر دیجیے۔ خواجہ کی نواز کہتے ہیں کہ اے بندہ، خواجہ کی نواز کہتے ہیں کہ اے شخص، اے شاعر اسلام سنو، میں نبی کا نواسا ہوں، میں شاعر اسلام سنو، میں نبی کے خاندان سے ہوں، ہمارا جو تو
ایک کرتب ہی ہے معاف کرنا. میں علی کے لاڈلا ہوں. ہمارا ایک کرتب ہی ہمارا یہ کرتب ہی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا. ہمارا جو تو کرتب ہی ہے لوگوں کو معاف کرنا. حضرات گرامی، میں امام حسن و حسین کے اہل عیال میں سے ہوں. ہمارا کرتب ہی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو جو تو گناہوں کو درگزر کرنا، یعنی لوگوں پر رحم کرنا. برادران ملت اسلامیہ، وہ سائر اسلام کہتے ہیں کہ حضور ہمیں یہ نہیں پتا تھا، حضور ہمیں یہ نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ جو قوالا آئی تھی کچھ دیر میں، جو تو قوالی گائی اور گانے کے بعد ان کے اوپر نوٹوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی، اور پھر وہ جتنا ان کو ملنا تھا وہ مل چکے، اور تمام کے تمام مال و درہم کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، جھولی میں بھر لیتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے. لیکن ہم نے تو 2 دن 24 گھنٹے وہاں نعت پڑھی، لیکن 1 روپیہ تک کسی نے وہاں نہیں دیا. حضور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تو نبی کی نعت پڑھ رہا تھا، لیکن وہ قوالا جو ڈھول تاشے لے کر کے وہاں آ گئی تھی، جو ڈھول تماشا لے کر کے آ گئی تھی، وہاں ان کو مل گیا، ہمیں نہیں ملا. حضرات گرامی، وہ خواجہ کی نواز کہتے ہیں کہ اے بندہ، خواجہ کی نواز کہتے ہیں کہ اے شخص سنو، جب تم میرے نبی کی نعت پڑھ رہا تھا مجھے سکون مل رہا تھا. جب تم نبی کی نعت گنگنا رہے تھے مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. جب تم میرے نانا کی نعت پڑھ رہے تھے میرے دل کو بہت سکون پہنچ رہا تھا. لہٰذا اگر تم کو میں اسی وقت اگر تمہیں دیتا، میں تم جیسے تم آئے تھے، اگر میں تم کو نماز دیتا، میں نے تمہاری جھولی میں کچھ نہ کچھ اگر ڈال دیتا تو تم اس کو لے کر کے چلے جاتے اور پھر میرے نبی کی نعت تم نہیں پڑھتے. لہٰذا اس لیے میں نے تمہیں تاخیر سے دیا، اس لیے میں نے تمہیں ان تمام مال و درہم کو اس لیے میں نے تمہیں لیٹ کر کے دیا، تاخیر سے دیا، تاکہ تم میرے نبی کی نعت کو جو تو پڑھتے رہے اور میں اپنے نبی کی نعت، اپنے نانا کی نعت کو سنتے رہوں. اور جب تو نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، مجھے بہت سکون مل رہا تھا، مجھے بہت ہی نبی کی نعت پیاری لگ رہی، مجھے بہت ہی نبی کی نعت پیاری تم کو پسند ہے. برادران ملت اسلامیہ، اب اسی کے متعلق شاعر فرماتے ہیں کہ اجمیری سرکار میرے داتا ہی کچھ ایسے ہی، سب کی جھولی بھرتے ہیں وہ میرے داتا ہی کچھ ایسے ہی، اور خواجگانے تمام لوگوں کی فریادوں کو سنتے ہیں وہ ایک ایسے ہی، وہ ایک داتا ہی کچھ ایسے ہی. حضرات گرامی، خواجہ کی نواز بہت بڑے اللہ کے نیک ولی ہیں، اور اللہ ان کے دربار وہ دربار ہے جو بھی وہاں حاضر دیتے ہیں، جس مقصد کے لیے حاضر دیتے ہیں ان کی مقصد جو تو وہ اپنے مقصد میں کامیابی کامرانی ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی وہاں فریاد سنی جاتی ہے.